حضور قبلہ امیر المجاہدین، آج بڑے بڑے لوگ، جی ہمیں بھی بڑا افسوس ہوا، بہت بڑے عاشق رسول تھے، آج وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھا بندر، وہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر بیٹھا ہوا وہ ذلیل انسان، اس کو بھی بڑا افسوس ہے، اس کو بھی بڑا دکھ ہوا ہے۔ اس سے کوئی جا کر پوچھے کہ جب حضور کے غلام فیض آباد کی سرزمین پر یہی ایک مطالبہ لے کر آئے تھے کہ فرانس کے بدبختوں نے حضور کے خاکے بنائے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، تو اس بندر سے کوئی جا کر پوچھے، اس ذلیل سے کوئی جا کر پوچھے کہ اس وقت تو نے حضور کے غلاموں پر جو ظلم کیا، اس وقت تجھے افسوس نہیں ہوا؟ اس وقت تجھے کلمہ یاد نہیں آیا؟ مرنا نہیں ہے تو نے؟ اور یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں خود وہاں موجود تھا، مینار پاکستان گراؤنڈ کے اندر، ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہمیں دنیا میں یہ نظارہ نظر آیا کہ کس کی جیت ہوئی اور کس کی ہار ہوئی۔ میانی شریف بہت بڑا قبرستان ہے، آپ میں سے شاید کوئی گیا بھی ہوگا۔ غازی علم الدین شہید کا وہاں مزار ہے، دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ غازی علم الدین شہید، بندہ کہے نا کوئی بڑا عالم ہے، کوئی محدث ہے، عالم محدث تو دور کی بات، وہ دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ غازی علم الدین شہید، لیکن محبت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ حضور سے محبت تھی، حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو قربان کیا۔ خدا کی قسم پورے قبرستان کے اندر میں نے جدھر بھی نگاہ اٹھائی، مجھے کسی قبر پر کوئی بندہ کھڑا ہوا نظر نہیں آیا، لیکن جب ہم پہنچے غازی صاحب کے مزار پر تو وہاں جناب والا لائن لگی ہوئی تھی پوری۔ ہمیں کہ جب ہم وہاں پہنچے مجھے قبروں کے اوپر پھول نظر آئے، مرجھائے ہوئے سوکھے پھول، پتہ نہیں ایک ہفتہ پرانے تھے، کوئی 2 ہفتے پرانے تھے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بندہ جس کو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، جب میں اس کے مزار پر پہنچا تو آپ یقین جانیے غازی صاحب کا مزار بنا ہوا ہے، تھوڑا سا ایک پکی قبر ہوتی ہے اسی طرح بنی ہوئی ہے، مجھے غازی صاحب کی جو ہے وہ مبارک قبر نظر نہیں آئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس مزار مبارک کے اوپر سارے پھول ہی پھول جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، لوگ گلدستے لے کر آ رہے ہیں، لوگ جناب والا پھولوں کے ٹوکرے لے کر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ غازی صاحب تو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ کہاں سے کھینچے آ رہے ہیں؟ آج لوگ اپنے باپ کی قبر پر کوئی پھول نہیں ڈالتا، ہاں جی، اپنے باپ کی قبر پر کوئی نہیں جاتا، اور اتنی دور دراز سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا ان سے، خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آج تو لوگوں کے پاس اپنے باپ کی قبر پہ جانے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، وہاں کتنی لائن، وہ لائن کس نے لگوائی پھر؟ تو میں پھر پہنچا قلندر لاہوری کے مزار پر، وہاں جا کر میں نے پھر سوال کیا، میں نے کہا بتائیں جی، آج لوگوں کو اپنے باپ کی قبر پہ جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج لوگ اپنے باپ کی قبر پر پھول نہیں ڈالتے۔ میں نے کہا یہ علم الدین کی قبر پہ کون پھول روز جو ہے وہ ڈال کے جاتا ہے، یہاں کون لے کر آتا ہے؟ تو پھر مجھے وہ اقبال کا شعر یاد آیا کہ اقبال نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہاں جی، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ غازی صاحب کی وہ شخصیت تھی جناب والا، اس وقت لاہور کی آبادی 1929 کے اندر 2 لاکھ تھی، لیکن اس وقت لاہور کے اندر تاریخی غازی صاحب کا جنازہ ہوا، غازی علم الدین شہید کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے۔ لاہور کی آبادی اس وقت 2 لاکھ تھی، نہ فیس بک تھا، نہ یوٹیوب تھی، نہ کچھ تھا، اس وقت تو موبائل بھی نہیں ہوں گے، وہ 4 لاکھ بندہ کہاں سے آیا؟ تو اقبال نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور کی عزت پر پہرا دیا، حضور کے گستاخ کو واصل جہنم کیا، اور یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین کا جنازہ، خود فرماتے تھے کہ ممتاز قادری کا جنازہ بہت بڑا جنازہ تھا، 60 لاکھ بندہ جو ہے وہ شریک ہوا، میٹرو سروس بھی بند، پورا لاہور بند تھا، پورا اسلام آباد بند تھا، ٹرانسپورٹ بھی بند تھی، موبائل سروس بھی بند تھی، پھر بھی وہ 60 لاکھ بندہ کہاں سے آیا؟ خود فرماتے تھے
ممتاز قادری کا جنازہ تاریخی جنازہ ہے، فرماتے تھے کہ ممتاز قادری کے جنازے کا ریکارڈ کوئی توڑے گا تو وہ عاشق رسول ہی تو آ کر توڑے گا، خود فرماتے تھے وہ عاشق رسول ہی ہوگا۔ اور یہ تو آج کا میڈیا کہہ رہا ہے نا کہ تقریباً ریس صاحب کے جنازے میں 1.5 کروڑ جو ہے وہ عوام آئے۔ کتنے عوام؟ نیوزی لینڈ کی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق 1,70,00,000 لوگ جنازے کے اندر شریک ہوئے۔ کون لے کر آیا یہ؟ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے لگ رہے تھے تو آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا تھا، فرمایا ان بدبختوں سے کہہ دو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جنازے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا۔ جب امام صاحب کا جنازہ ہوا تو 17 لاکھ بندے جو ہے امام صاحب کے جنازے میں شریک ہوئے، اور جس نے امام صاحب کو کوڑے لگوائے اس کے جنازے میں 5واں بندہ چارپائی پکڑنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا ہمیں قیامت تک فخر رہے گا کہ ہم امیر المجاہدین کا جنازہ دیکھ کر ان کے ساتھ نہیں رہے، بلکہ پہلے دن سے، جس دن سے اس ویل چیئر والے بابا نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا، ہم الحمدللہ اسی دن اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور الحمدللہ ہمیں قیامت تک اس بات پر فخر رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اسی مشن پر انشاءاللہ آگے رہیں گے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جس کا کھانا اسی کے گیت گانا۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں، جن کا کھاتے ہیں، انہی کے انشاءاللہ گیت گائیں گے، اور ان کے گیت بھی گائیں گے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو ان کے نام پر قربان کر دیا ہم ان کے بھی گیت گائیں گے انشاءاللہ قیامت تک۔ یہ تو بات بالکل طے ہے۔ دوسرا کوئی بندہ ہم سے کوئی اپنی تعریف کی توقع نہ رکھے، اور انشاءاللہ جو حضور قبلہ امیر المجاہدین مشن دے کر گئے، اور جو صحابہ کا مشن تھا ان کا نہیں تھا، حضور صحابہ کا مشن تھا کہ حضور کے گستاخ کے بارے میں کبھی بھی کوئی نرم رویہ نہیں رکھنا۔ جب حضور کے گستاخ کی بات آئے تو یہ ہر ایک کے اپنے ایمان کا تقاضا ہے، میں کسی سے کچھ نہیں کہتا۔ آج لوگوں کو لبیک کا نعرہ بھی جو ہے وہ سیاسی نعرہ لگتا ہے، یہاں بھی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ آج لوگوں کو اپنی سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ بڑی عزیز ہیں۔ لبیک کا نعرہ آج تک لوگوں کو یہ سمجھ نہ آئی کہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، وہ اس کو جناب والا سیاست میں لے جاتے ہیں۔ آج تک لوگوں کو یہ سمجھ نہ آئی کہ تاجدار ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ تو ان لوگوں سے ہماری کوئی گفتگو نہیں ہے، ان سے ہماری کوئی بات چیت نہیں ہے۔ اپنا ایمان انسان کا خود بتاتا ہے کہ اپنے انسان کے باپ کو کوئی گالی دے تو اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ وہ انسان بتائے جس کے دل میں حضور کی محبت ہو، جس نے کلمہ بھی پڑھا ہو، اور جناب والا اس کے نبی کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہو، وہ کائنات کا سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ پھر جس کو اپنے لیڈر کی توہین پر تو غصہ آتا ہے، جس کو اپنے باپ کی توہین پر تو غصہ آتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ بدلنا چاہیے، ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جب امام الانبیاء کی شان میں گستاخی ہو، فرانس کے خنزیر جب حضور کے خاکے بنائے، اور یہاں ہمارے چہروں کا رنگ بھی نہ تبدیل ہو، یہاں جناب والا ہمارے ماتھوں پر بل بھی نہ آئے، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت ہے ہی نہیں۔ محبت وہی ہے جو حضور فرمان دے کر گئے کہ جب بھی، اور حضور سے پھر صحابہ نے سنا اور صحابہ نے پھر عمل کر کے دکھایا کہ جب بھی حضور کی بات آئے پھر اللہ کی تلوار بھی پھر باہر ہو جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید وہ بھی پھر حضور کی جب بات آئی تو آپ پھر اپنے آپ سے باہر ہو گئے۔ پھر فرمایا ہمیں گالی دینی ہے تو دو، ہم کس لیے ہیں؟ ہمارے خاکے بناؤ، ہمارے کارٹون بناؤ، ہماری ناک یہاں سے اٹھا کر پیچھے لگاؤ، ہمارے کان پیچھے سے اٹھا کے آگے لگاؤ، ہم جو موجود ہیں ہمیں گالی دو، ہمارے ماں باپ کو گالی دو، لیکن خبردار میرے نبی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، کیونکہ شاعر نے کہا نا، جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، ہم وہ سنی ہیں جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں، اور میرے نبی کو توہین کی نظر سے نہ دیکھ، زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں نوش لیتے ہیں۔ یہ تو ہمیں ہمارے امام عقیدہ دے کر گئے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا
رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ اور انشاءاللہ حضور کے غلام آتے رہیں گے، حضور کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے، حضور کی عزت اور ناموس کی بات کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ حضور کے جو گستاخ ہیں وہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ہماری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور قبلہ امیر المجاہدین کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان تو پاکستان، امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر بھی انشاءاللہ حضور کے نام کی صدائیں بلند ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ وقت آنا ہے انشاءاللہ کہ جب حضور کا دین ہی انشاءاللہ پوری دنیا میں گونجے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وما علینا الا البلاغ۔